بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ یرموک جس میں روم اپنی پوری طاقت سے میدان میں اترا تھا، اس میں 3 لاکھ رومی تھے۔ رومیوں کے لشکر میں 60,000 عربی کافر تھے۔ دوسری طرف مسلمانوں کی تعداد صرف 30,000 تھی۔ جنگ کے دوران ایک دن رومیوں کے سردار نے کہا کہ آج صرف عرب نکلیں گے تاکہ یہ لوہا لوہے سے ٹکرائے۔ ایک دن طے ہوا کہ کل جو لڑائی ہوگی صرف عرب عربوں سے لڑیں گے۔ جب یہ خبر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنچی تو انہوں نے حضرت ابو عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ مجھے 30 آدمی دے دو، میں 60,000 سے لڑنے جا رہا ہوں۔ ابو سفیان کہنے لگے مذاق کر رہے ہو؟ فرمایا کہ مذاق نہیں کر رہا۔ کیوں بزدل بنتے ہو؟ اسلام لانے کے بعد بزدل بن گئے ہو۔ جاہلیت میں جبار اور اسلام میں بزدل؟ کہنے لگے میں بزدلی کی بات نہیں، انصاف کی بات کرتا ہوں۔ 30 آدمی تھوڑے ہیں، اگر کچھ کرنا ہے تو 60 آدمی لے کر جاؤ۔ 60 آدمی 60,000 آدمیوں کے لیے۔ حضرت ابو عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے 30 تھوڑے ہیں، 60 لے جاؤ۔ کہنے لگے بات یہ ہے ابو عبیدہ، اس لشکر میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں، جو اللہ کے سامنے ایسے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ ان کے ہاتھ کبھی واپس نہیں لاتا۔ اس لشکر میں ایسے لوگ شامل ہیں۔ اس 30,000 کے لشکر میں 1,000 صحابہ تھے اور 29,000 تابعین تھے۔ کہا میں جانتا ہوں کہ وہ اسی مجمع میں ہیں، جو ہاتھ اٹھاتے ہیں تو کبھی ہاتھ خالی نہیں آتے۔ حضرت ابو عبیدہ کہنے لگے پھر آپ چن لیں 60 آدمی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے نام لینے شروع کر دیے۔ سب سے پہلے اہل بیت سے شروع کیا۔ فضل ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہاں ہیں؟ زبیر بن عوام کہاں ہیں؟ عمرو تمیمی کہاں ہیں؟ سب سے بڑا ڈاکو بنو طے کا رافع بن عمیرہ۔ اللہ کے نبی نے کیا محنت کی تھی کہ وہ کتنے نمبر پر آ رہا ہے اور کن لوگوں میں آ رہا ہے۔ خالد بن ولید ان لوگوں کو بلا رہے ہیں کہ جو ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ ان کے ہاتھ خالی نہیں لٹاتا۔ تو چوتھے نمبر پر کس کو بلایا؟ کہا وہ عدی کے قبیلے کا سب سے بڑا ڈاکو وہ رافع بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کہاں ہے؟ چوتھے نمبر پر آ گئے سارے عرب کے بڑے ڈاکو۔ کن لوگوں میں آئے؟ جو ہاتھ اٹھائیں تو خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ عبداللہ بن عمیر کہاں ہیں؟ عبد الرحمن بن ابی بکر کہاں ہیں؟ عبادہ کہاں ہیں؟ عمرو تمیمی کہاں ہیں؟ یہ 60 آدمیوں میں سے ایک بھی تابعی نہیں بلکہ سب صحابی ہیں۔ 44 انصار اور 16 مہاجرین نکالے تو ایک انصاری کہنے لگا خالد اپنی قوم کو بچاتا ہے اور ہمیں آگے کرتا ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا نہیں، اللہ کی قسم میں نے دیکھا ہمیشہ مشکل وقت میں اللہ کا نبی مدینے والوں کو آگے کرتا تھا۔ ہر مشکل وقت میں نبی کریم انصار مدینہ کو آگے کرتے تھے، میں اسی وجہ سے تمہیں آگے رکھتا ہوں۔ 44 انصاری اور 16 مہاجرین، یہ 60 آدمی اور وہ 60,000 عیسائیوں سے لڑنے جا رہے ہیں۔ عرب کا ایک قبیلہ مسلمان نہیں ہوا تھا، بنو غسان، ان کے نصیب میں محرومی تھی اور آج بھی ایمان سے محروم ہیں۔ جنگ شروع ہوئی، وہ 60,000 اور یہ صرف 60۔ جب سامنا ہوا تو جبلہ بن اہم کہنے لگا میرا نام سنتے ہی ڈر گئے ہیں اور اب صلح کرنے آ رہے ہیں 60 آدمی۔ آج میں ایسی شرطیں رکھوں گا کہ یہ ذلیل ہو جائیں گے۔ اسے معلوم نہ تھا کہ وہ لڑنے آ رہے ہیں۔ جب سر اٹھا کر کھڑے ہوئے اور صفوں میں سے آگے آ گیا اور کہنے لگا میں ایسی شرطیں رکھوں گا کہ تمہیں چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا۔ پوچھا کون سی شرطیں؟ کہا تم صلح کرنے نہیں آئے؟ کہا ہم تو لڑنے آئے ہیں۔ وہ بھی عرب تھا۔ کہنے لگا جاؤ تیاری کر کے آؤ، عرب کی ماؤں کا تانا نہیں سننا چاہتا ہوں کہ جبلہ نے 60 آدمیوں پر 60,000 سے حملہ کر دیا، وہ بھی عرب ہی تھا، کفر میں مر گیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تو آ کے ہم سے تو نمٹ لے، پھر بعد میں دیکھ لینا کہ میدان کس کے ہاتھ میں اور جنڈا کس کے ہاتھ میں، تو آ تو صحیح۔ وہ تیار ہی نہیں ہو رہا تھا کہ میری بھی غیرت گوارا نہیں کرتی۔ انہیں حملے کا حکم دیا۔ جب خالد بن ولید نہ ٹلے تو حملہ کر دیا۔ 60,000 حملہ کرنے جا رہے ہیں 60 آدمیوں پر۔ زرار بن ازور نے زندگی میں ایک مرتبہ زرہ پہنی اور وہ یہی لڑائی تھی، نہ اس سے پہلے پہنی
نہ اس کے بعد پہنی، صف نہیں ٹوٹ سکی، حملہ ناکام ہو گیا۔ پھر دوسرا حملہ کیا، پھر صف نہ ٹوٹی۔ تیسرا حملہ کیا تو مسلمانوں کی صف ٹوٹ گئی۔ جب صف ٹوٹ گئی تو خالد بن ولید نے فرمایا کہ 6 کی ٹولیاں بن جاؤ۔ ٹولیاں بن گئے۔ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ زور زور سے اس وقت قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں اور ایمان میں بہار آ رہی ہے۔ خالد ابن ولید 6 کے ساتھ، خالد بن ولید، فضل بن عباس، زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن ابی بکر اور زرار بن ازور اور رافع ابن عمیرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ 6 ایک ٹکڑی میں تھے۔ ان میں رافع، وہ ڈاکو جو کتنا بلند ہو چکا، کیا کام کیا تھا میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جس نے ڈاکوؤں کو بھی اتنا بلند کر دیا کہ عرش ہی ان کی دعاؤں پر ہلنے لگا۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں خالد جیسا مائیں کوئی روز تو نہیں جنتی۔ 30 حملے کیے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ پر 60,000 کے لشکر نے، اور زبیر ابن عوام اور فضل ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھ جاتے تھے اور کہتے تھے میں فضل ابن عباس ہوں اور یہ زبیر ابن عوام ہے اور ہم اصحاب رسول ہیں۔ اللہ اب بھی ہمارا ساتھی ہے، کوئی توبہ تو کرے، کوئی اسے منائے تو صحیح۔ جب بازاروں میں موسیقی کی آوازیں ہوں، گھروں میں ماؤں کو ذلیل کیا جا رہا ہو، باپ کو دھکے دیے جا رہے ہوں، بھائی بھائی کے خلاف عدالت میں کیس لڑ رہا ہو اور دکاندار کا ترازو غلط تول رہا ہو اور شراب عام ہو چکی ہو، تو شکر کرو کہ ہم زندہ ہیں، ہم پر پتھر اور آگ نہیں برسے۔ کہنے لگے میں ہوں عباس کا بیٹا فضل اور یہ ہے عوام کا بیٹا زبیر۔ یہ کہہ کر دونوں حملہ کرتے اور ایسے شیر کی طرح آتے کہ بکریوں کی طرح بنو غسان کی لاشیں بچھاتے جاتے۔ 20 حملے کیے، 20 کے 20 انہوں نے توڑ کر رکھ دیے اور 6 کی ٹکڑی کو توڑ کوئی نہ سکا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے خالد نے میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دیا، میں حضرت عمر کو کیا جواب دوں گا، اٹھو تیاری کرو اور حملہ کرو۔ ابو سفیان کہنے لگے ابو عبیدہ بیٹھ جاؤ، اب تقدیر کا انتظار کرو، یا بیچتے نہیں، اگر بیچا ہے تو انتظار کرو، اگر وہ قتل ہو گئے تو غم کیا ہے، جنت میں جائیں گے، لیکن اب جانا بزدلی ہوگی۔ ابھی دونوں سرداروں کی آپس میں بات ہو رہی ہے کہ اچانک وہاں سے بھاگنے کی آواز آئی۔ کیا دیکھا کہ وہ 60,000 کا لشکر بھاگ رہا ہے اور ان کے تبل بھی رہ گئے، ان کے ڈول بھی رہ گئے اور انہیں اپنی جان کی پڑ گئی۔ ابو سفیان نے کہا اب چلو اب چلو۔ جا کر دیکھا کہ خالد ابن ولید 20 آدمیوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور 40 آدمی غائب ہیں، اور خالد ابن ولید ایسے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کے کہہ رہے ہیں ہائے 40 سے زائد اصحاب شہید ہو گئے، یہ میں نے کیا کر دیا۔ تو اس وقت رافع رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے دیکھو تو صحیح، شاید پیچھے نہ چلے گئے ہوں، لاشیں دیکھو لاشیں۔ لاشوں کو دیکھنا شروع کیا تو 5,000 لاشیں تھیں عرب عیسائیوں کی، اور صحابہ کو دیکھنا شروع کیا تو ٹوٹل 10 آدمی شہید ہوئے تھے صبح سے عصر تک۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی جان میں جان آئی اور کہا باقی 30 کہاں گئے، ضرور ان کے پیچھے چلے گئے ہوں گے۔ خالد ابن ولید نے نعرہ لگایا تھا کہ بھاگنے والوں کے پیچھے مت جاؤ، لیکن وہ جوش میں پیچھے بھاگ گئے ہوں گے۔ کہا ضرور وہ پیچھے چلے گئے ہوں گے، کون ان کا پتہ کرے گا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے میں ہی جاتا ہوں۔ حضرت ابو عبیدہ کہنے لگے آپ سارے دن کے تھکے بھی ہیں اور زخمی بھی ہیں، آرام کریں، آپ کی جگہ کوئی اور چلا جائے گا۔ کہنے لگے آرام آرام تو انشاءاللہ جنت میں کریں گے۔ ایڑی لگا دی، تھوڑے دور گئے تو تکبیر پڑی اور آگے سے بھی تکبیر کی آواز آئی۔ وہ فضل ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز تھی۔ قریب آئے تو پوچھا کہاں چلے گئے تھے؟ کہنے لگے ہم نہ رہ سکے، ہم ان کے پیچھے مارنے کے لیے بھاگے، جو پیچھے بھاگے ان میں 5 قیدی ہو گئے اور 25 واپس آ گئے۔ ان میں زرار ابن ازور رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے جو قید ہونے والوں میں تھے، اور 4 اور غیر معروف صحابی تھے۔ مشہور ہستیوں میں زرار ابن ازور رضی اللہ تعالی عنہ تھے جو قیدی ہوئے۔ پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو چھڑوایا بھی۔ وہ کیسے چھڑوایا، اللہ کی کیسے مدد حاصل ہوئی، وہ ایک الگ کہانی اور تاریخ ہے۔ اس واقعے کا مقصد تھا کہ بتایا جائے کہ کیسے 60 صحابہ نے 60,000 کے لشکر کو شکست دی تھی۔ ان کے پاس ایمان کی دولت کے سوا تو کچھ نہ تھا دوستو۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی وہی ایمان نصیب فرمائے کہ ہم آج کے مسلمان بھی دوبارہ عروج حاصل کریں اور اسلام کا پرچم پوری دنیا میں روشن ہو جائے۔